سب سے گزارش کروں گا ممبر پنجاب بار کونسل جناب محترم منیر حسین بٹی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیے اور آج کی تقریب کی مناسبت سے ہاؤس سے مخاطب ہوئیے۔ جناب منیر حسین بٹی صاحب کلیپنگ کیا کریں، یہ اپریسیشن ہوتی ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں جناب منیر حسین بٹی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پروقار تقریب میرے بڑے بھائی کی کتاب اور کاوش جو ہے اس کے حوالے سے ہے۔ میں پریزیڈیم پہ بیٹھے ہوئے تمام اپنے آنریبل سینئرز، دانشور، صحافی اور خاص طور پہ ہمارے بھائی شاہد میر صاحب، رانا اسد صاحب، ان کو اور ریحان صاحب کو، سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہاں تقریب میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میں چونکہ ان کا چھوٹا بھائی ہوں تو بطور ہوسٹ بھی میں سب کو، آپ کو، چھوٹے بھائیوں کو اور اپنے ہم اثر دوستوں کو، اپنی بہنوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ بس ایک آدھا جملہ میں اپنے بھائی کے متعلق اور ان کی کتاب کے متعلق جو ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس جو قحط و رجال کا دور ہے، اس میں آپ یقین کریں کہ حق کی بات کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، بڑی قلیل تعداد ہے۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں نوجوان لیڈران میرے بھائی ملک بلال صاحب ہیں، میاں شرجیل صاحب ہیں، ہمارے جو بھی دوست یہاں تشریف فرما ہیں، اور اپنے اپنے تجربے کے مطابق اور اپنے اپنے جو ہے ایک اپنے اپنے ویژن کے مطابق جو ہے ہر بندہ اپنی ایک سوچ رکھتا ہے۔ آپ یقین کریں جو میں نے دیکھا اور پایا اپنے بھائی کو، اور اس کو پایا ان کی ہمیشہ قلم سے، جو قلم کا جہاد انہوں نے کیا، مختلف اخبارات میں لکھا، مختلف جو ہے وہ میگزین کے اندر لکھا اور کتابوں کے اپنی اندر لکھا۔ آپ یقین کریں اس زمانے میں، اس قحط و رجالی کے زمانے میں، جہاں قلم بکتا ہے، جہاں انصاف بکتا ہے، جہاں عدالتیں اور عدالتوں کے تمام دوسری چیزیں بکتی ہیں، ایسے حالات میں ایک حق کی اور سچ کی بات کرنا اور جرأت کے ساتھ کرنا، بغیر کوئی چیز لگی لپٹی کے بغیر بڑی جرأت کے ساتھ واشگاف انداز میں اپنی بات کرنا، یہ میرے بھائی کا جو ہے یہ ترہ امتیاز ہے، اور اس بات کا گواہ آپ کی ساری بار ایسوسی ایشن ہے۔ ایک بات تو یہ کرنا تھی اپنے بھائی کے بارے میں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے بھائی کے اوپر کہ وہ سچی بات کرتے ہوئے ذرا برابر بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہمارا بھائی لکھتے ہوئے اتنا بے لاگ لکھتا ہے کہ اس بات کا احساس کیے بغیر کہ اس کے اوپر کوئی میری پوچھ تاچھ تو نہیں ہوگی۔ تو ایسے دور میں ایسے لوگ، قلم کا جہاد جو ہے یہ جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی نے نہ صرف قلم بلکہ اپنی زبان سے جہاں ضرورت پڑی ہے، جہاں بطور ایک ہمارے قومی ایشوز کے اوپر یا بطور انٹرنیشنلی بطور قوم کے حوالے سے جہاں بھی میرے بھائی نے اپنی بات کی، وہ بڑی جرأت مند انداز سے، بڑے صاف انداز سے اور بڑی صاف کوئی سے بات کی، اور وہ حقیقت میں مبنی بات کی۔ اور یہ ایک اور بات جو شاید کم لوگ جانتے ہوں، یا شاید ہمارے بھائی ریحان صاحب زیادہ جانتے ہیں چونکہ ان کے پرانے دوست ہیں، یہ واقعی ایک درویش صفت بلا شبہ یہ ایک درویش ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں بے شمار ایسے قلم کاروں کا، دانشوروں کا نام لے سکتا ہوں، اور آپ ہسٹری سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ جو اس طرح کے درویش ہیں جن کو دنیا کا لالچ ہی کوئی نہیں ہے، جنہوں کے وہی صرف حق کی بات کر سکتے ہیں، جن کو دنیا داری کا لالچ ہے، جن کو نمود و نمائش کی ضرورت ہے، جن کو شام کو ٹی وی کے کسی پروگرام میں بیٹھ کے اپنی پروجیکشن کی ضرورت ہے، جنہوں نے جا کے، جن کے ذہن میں اور دل میں اور بات ہوتی ہے، اور وہاں جا کے جب لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کسی اور کا ایجنڈا اپنی جیب سے چٹ نکال کے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ امتیاز ہے، یہ تفریق ہے ان لوگوں کے درمیان اور میرے بھائی اشرف وسوی صاحب کے درمیان، کہ یہ فرق ہے، اور فرق ہمیشہ واضح نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے بھائی کی اس تقریب میں موجود ہیں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس کنسنٹریشن سے، ابھی میں ایک صاحب میرے تو ابھی جو گفتگو ہے اس کے تو شاہد میر صاحب ہیں، وہ گفتگو کریں گے تو کہتے ہیں کہ پھر پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے، اور پھر ایک جملہ جو ہے وہ سننے کے قابل ہوتا ہے۔ ابھی جو میرے بھائی نے گفتگو کی ان کو بھی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، شاہد چوئس صاحب، آپ یقین کریں مجھے بڑا مزہ آیا۔ تو یہ بڑا
ایک نالج بیسڈ اور ماشاءاللہ بڑی کنونسنگ ایک بات اور وقت کے مطابق میرے بھائی نے بات کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور خوشیاں دے اور میرے بھائی کو صحت والی لمبی جوانی والی عمر دے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.